اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن بمطابق وارثان قرآن۔ وارثان قرآن کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ تفسیر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہے، اور یہاں پہ میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، اکارڈنگ ٹو دا ایگزیکٹلی عربی ڈکشنری اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی بنے گا کہ 7 نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان و رحیم ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب آپ اس ترجمے میں اگر غور کریں، تھوڑی فکر کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تاریخ میں کن لوگوں نے، ہسٹری آف اسلام میں کن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑا۔ یہاں یہ ترجمہ تو بن ہی نہیں رہا نا کہ شروع والا تو معاملہ چھوڑ دیں، شروع میں پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کے اندر کوئی شروع والا ترجمہ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ کیونکہ اس میں مینشنڈ ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 7 نام اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ، سہارا اللہ کے نام کا جو کہ رحمان و رحیم ہے، یعنی اللہ کا سہارا نہیں، اللہ کے نام کا سہارا۔ معاذ اللہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ محض نہیں ہے مدد کا، سب کچھ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب اس کو چھوڑا کیوں ہے لوگوں نے؟ اب آپ حیران ہوں گے نا کہ اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ نماز میں چوری کر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7 نام اللہ کے سہارا لے کے اللہ کے نام کا۔ اچھا، اللہ کے نام کے بارے میں پوچھا تھا نا معصوم سے کسی نے، وارثان قرآن سے، کہ اللہ کے نام کون سے ہیں؟ تو کہا نحن اسماء اللہ، یہ جو ہمارے نام ہے نا یہی اللہ کے نام ہیں، یعنی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں میں سے ہمارے نام جو ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، سب سے اوپر ہیں۔ تو اب جن کو محمد و آل محمد سے مسئلہ تھا، اور ویسے بھی امیر المومنین کے بارے میں فرما دیا رسول خدا نے، یا علی انتا اسم اللہ، کہ تو ہی اللہ کا نام ہے، یعنی وہ علی العظیم اور تو علی المرتضی۔ تو اس لیے آل نبی کی دشمنی میں اور جناب امیر المومنین صلوات اللہ کے بغض میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وارثان قرآن کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہ پڑھی جائے تو سورہ فاتحہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ پھر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ سورہ فاتحہ آپ نے 1000 دفعہ بھی پڑھی ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں پڑھی، پھر سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، اور جب سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی تو رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھے ہم اور اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر سورت سے پہلے پڑھو اور ہر سورت میں پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو۔ یہاں پہ میں آپ کو نا ایک خط جو ہے وہ جو وارثان قرآن کو لکھا گیا اور انہوں نے جواب کیا دیا وہ بھی سن لیجئے۔ بات جو ہے وہ بڑی پرتسکین ہے، مزہ لیجئے اور ایمانی جو جذبہ ہے اس کو بھی بڑھاتے چلے جائیے۔ تفسیر قرآن بمطابق وارثان قرآن، تو پھر کیوں نہ بڑھے ایمان۔ اب یہ ہے کہ خط لکھا، خط میں جو ہے وہ متن یہ تھا کہ یبن رسول اللہ، کہ ایک شخص ہے اس نے اپنی پہلی رکعت میں جو ہے جو سورت پڑھی، پہلی سورہ فاتحہ، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی، لیکن جب دوسری سورت پڑھی تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو جب یہ معاملہ پہنچا جو ہے وہ ابن ابراہیم عباسی تک،
تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پہلے پڑھ لیا تو بعد میں نہیں پڑھی تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اب سنیے گا وارثان قرآن کا جواب سنیے۔ کہا کہ بسم اللہ ہر صورت میں، ہر صورت سے پہلے پڑھو، اگرچہ اس کے پڑھنے سے کسی ظالم کی یا اس عباسی کی ناک ہی رگڑتی ہے تو رگڑتی رہے، یعنی کوئی مرتا ہے تو مر جائے، لیکن بسم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دین ہے نا، یہ طاقت بسم اللہ ہے، یہ توقیر و آبرو بسم اللہ ہے۔ یعنی اس کے آگے بات بڑھے تو پھر یہ ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ امام الانبیاء، آپ کے جد امام الانبیاء جو ہیں وہ بسم اللہ کو کس طرح سے پڑھتے تھے؟ کہا کہ ہر سورت سے پہلے پڑھتے تھے اور بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اور پھر وارثان قرآن فرماتے ہیں کہ سنو کہ ہر سورت سے نماز میں، ہر سورت سے پہلے ہر سورت بسم اللہ ضرور پڑھو اور بلند آواز سے پڑھو۔ میں آسان کروں، تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ آسان یہ ہے کہ نماز میں اور ویسے بھی لیکن چونکہ نماز جو ہے وہ فروعات دین میں پہلا رکن ہے تو بلند تر رکن ہے، اس لیے میں نے نماز کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر جب نماز میں یہ آیت ہے اور واجب ہے تو ہر صورت میں یہ واجب ہو جائے گی، ہر جگہ پہ، ہر طرح سے۔ لیکن میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس میں بہت کچھ بیان کرنا ہوتا ہے اور ضم کر کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہے فرمان؟ یہ ہے وارثان قرآن کا کہ نماز میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ میں نے 10-20 حدیثوں کو جو ہے وہ ایک جملے میں آپ کے سامنے کہہ دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک راز، ایک وظیفہ آپ کو بتانا ہے، اور وہ بھی تفسیر بسم اللہ کے زمرے میں۔ اللہمان، یا اللہ مجھے بہترین انداز میں بیان کرنے کی طاقت دے، امیر المومنین کی ولایت اور طاقت سلطان النصیرہ کے صدقے۔ سنیے گا حضور علی سادات المومنین، کہیں ہو جاتا ہے ایک معاملہ خوف کا، کہیں پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں۔ سنیے گا، کہتے ہیں جب بھی سواری پر کوئی سوار جو ہے وہ بیٹھے، اب اس دور کی سواریاں کیا تھیں یا اس دور کی سواریاں کیا؟ اس دور کی سواری جو ہے وہ گدا، ہچر، گھوڑا، اونٹ، اونٹنی، اس طرح سے ہے حضور۔ اور آج کل کی جو سواریاں ہیں آپ دیکھ لیجئے، چنگچی سے ہی شروع ہو جائیے آپ، اچھا موٹر سائیکل سے ہی شروع ہو جائیے، سائیکل چلانا تو مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ رکشہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی کار دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ ویگن دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے تو مزدے آ جاتے ہیں، اس کے بعد بسز آ جاتی ہیں، ٹرینز آ جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سب سے جو بڑی سواری جانی جاتی ہے وہ پھر بائی ایئر جو ہے وہ فلائٹس جاتی ہیں اور جہاز جاتے ہیں، ایروپلینز جاتے ہیں۔ تو یہ ساری سواریاں ہیں۔ ان ساری سواریوں کے لیے میں آپ کو ایک راز بتانا چاہ رہا ہوں ان کے حوالے سے۔ کیا فرماتے ہیں وارثان قرآن؟ کہ جب بھی سواری پر سوار ہو، پہلا قدم جو رکاب میں آئے، اس دور کی بات نہیں، پہلا قدم اس سواری پر جب آپ کا آئے تو آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر، بس یہ کہہ دیں۔ وارثان قرآن فرماتے ہیں کہ جب تک اس سواری سے محفوظ ترین اتر نہیں جاؤ گے، اللہ فرشتوں کو آپ کی نگرانی کے لیے تعینات کر دے گا، مقرر کر دے گا۔ اللہمان پوچھ رہے ہیں، آباد ہیں۔ بسم اللہ کی جو تفسیر ہے یہاں پہ تمام کرتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی بات ضروری بسم اللہ کے تناظر میں آ جائے گی تفسیر قرآن میں تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہدیہ کر دیں گے۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ بی بی کے حق اور ولایت امیر المومنین عزاداری امام حسین اور سیدزادی کی عزت کے ذریعے آپ توحید و رسالت کی بارگاہ میں سرخرو رہیں،
الہی آمین والسلام. تحفہ یا مولا امام علی صلوات اللہ مدد.